یہ لیکچر 11ویں جماعت کے لیے، اور آج ہم اس لیکچر میں نظم کی قرت کریں گے۔ یہاں پہ الطاف حسین حالی کی خود ستائی۔ اے دل بشر وہ کون ہے جو خود ستا نہیں، فر خود ستائیوں کے عنواں جدا جدا، جو زیور خرد سے مورا ہے سادہ لوح، کرتے ہیں خوبیاں وہ بیاں اپنی برملا، جو ان سے تیز ہوش ہیں سو طرح سے وہ پردوں میں کرتے ہیں اسی مضمون کو ادا۔ اس کی تشریح اگر امتحان میں پوچھا جائے، ابتدائی لیکچرز میں نے بتایا کہ یہ بند الطاف حسین حالی کی نظم سے لیا گیا، خود ستائی سے لیا گیا ہے، اور اس میں کیا فرماتے ہیں اس کی تشریح اس طرح کرنی ہے جس بھی طرح، لیکن یہ شاعر کا حوالہ ضرور دینا اور نظم کا حوالہ بھی۔ وہاں پہ پوری نظم کا خلاصہ پوچھا جا سکتا ہے یا کسی بند کا پوچھا جا سکتا ہے، تو اس میں ضروری شاعر اور نظم کا عنوان دینا ہے جواب میں۔ تشریح: کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو خود ستائی یعنی اپنی ستائش اور تعریف نہ چاہتا ہو۔ دراصل یہ خود ستائی جس کو کہتے ہیں اپنی تعریف، اپنی میاں مٹھو بننا، تو اپنی تعریف خود ہی کرنا اور اپنی تعریف سننا، وہ اسی طاق میں رہنا کہ کوئی میری تعریف کرے سامنے والا کبھی کبھی، یا مطلب لگاتار کبھی کس سے ملا اور سوچے کہ یہ میری تعریف کرے ابھی، یا کسی محفل میں جاؤں وہاں پر میری تعریف ہو، تو خود ستا وہی ہوتا ہے۔ لیکن یہ خود ستائی وہ مختلف طریقوں سے کرتے ہیں۔ جو لوگ کم عقل اور سادہ لو ہیں وہ برملا اپنی خوبیاں بیان کرتے ہیں، اور کچھ لوگ خود ستائی وہ بھی ہیں حالی فرماتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے کہ خود تعریف کا محتاج ہر ایک انسان، یہ انسانی فطرت میں ہے، لیکن اب جو زیادہ اس کے لیے خود ستا استعمال لفظ ہوتا ہے، جو زیادہ جس کو ایڈکشن جیسے ہو، نشہ اس کا ہو کہ میری تعریف ہر وقت ہو یا خود ہی تعریف بیان کرتا ہوں۔ جو لوگ کم عقل اور سادہ لو ہے وہ برملا اپنی خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ جو لوگ لوک کم عقل تو سادہ لو آسان تم کران برملا پننے خوبیاں بیان، لیکن جو لوگ تیز دماغ ہوتے وہ خود ستائی تو کرتے ہیں لیکن اس انداز سے کہ دوسروں کو محسوس نہیں ہونے دیتے۔ ایسے لوگ بھی، ایسے چالاک لوگ بھی کہ آسان تم تت پہ کران تمن آٹ آسان کہ پتہ چھن لگان کہ یم پانس تم محسوس دِوان کنس گھن یتس کال تم پن تعریف نوان کرت۔ دوسرا بند کہتا ہے ایک کیسی حماقت ہوئی آج، کمبل تھا ایک گھر میں سو سائل کو دے دیا، کہتا ہے دوسرا کہ گیا ہو کے منفل، سائل کی ڈب میں نے دیا مال جب دکھا۔ تشریح: کوئی کہتا ہے کہ دیکھو میں نے آج بڑا احمقانہ کام کیا ہے کہ گھر میں ایک ہی کمبل تھا وہ بھی کسی سائل کو دے دیا۔ بظاہر تو اس کو حماقت قرار دیتا، لیکن حقیقت میں اپنی سخاوت کا اظہار کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو ایسی تعریفیں دوسروں کی چاہتا اور خود بھی پہلے وہ انٹروڈکشن یا ایک اظہار کرتا اپنی کامیابی یا کسی کی مدد کرتا، اس کا اظہار کرتا ہے تاکہ دوسرے میری تعریف کریں اور دوسرے بھی سنیں۔ تو بظاہر وہ اس بات سے کہتا ہے کہ میں نے غلط کام کیا، آج میں نے وہ کمبل بھی دے دیا کسی کو جو میرے گھر میں تھا، یا کوئی کپڑا دیا یا کوئی پیسہ دیا یا چاول دیا، کچھ دے دیا، تو کسی کو کہتا اس طرح کہ اب پچھتاوا، اور ظاہر سی دل میں جو اس کے دماغ میں خیال ہوتا ہے ذہن میں کہ وہ سامنے والے کو پتہ چلے کہ اس نے سخاوت کی ہے، تو وہ تعریفیں سننا چاہتا ہے۔ اسی طرح دوسرا شخص کہتا ہے جب میں نے سائل کو دیکھا تو میں نے جذبات میں آ کر اس کی جیب میں مال رکھ دیا۔ تو دوسرا آدمی بھی اسی طرح کہتا ہے کہ جب میں نے سائل کو دیکھا تو جذباتی ہو کر میں نے سائل کو پیسے دے دیا۔ مقصود یہاں پہ محض کہ اپنی تعریف، اور تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ دنوان ہے اور یہ دوسروں کی مدد کرتا اور اس کی تعریفیں کرے۔ بظاہر وہ کہتا ہے کہ مجھے جذبات میں نہیں آنا چاہیے، اور دوسرا آدمی بظاہر کیا کہنا چاہتا ہے کہ جذبات میں نہ آئے، کہ نہیں آنا، لیکن مقصود اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کی سخاوت کا اظہار ہو۔ مقصود ہوتا ہے کہ سخاوت کا اظہار ہو اور لوگ اس کی سخاوت کو، اس کی سخاوت کی تعریف کرے اور اس کی تعریف کرے کہ اس نے پیسہ دان دیا ہے یا اس نے
جس کو ہم نظر نیاز کہتے ہیں. تو باقی مطلب تعریفیں سننا مقصود ہوتا ہے. پردے میں زیر کی کہ چھپاتا ہے بخل لیے اور بن کے بے وقوف جتاتا ہے وہ سخا. کوئی اپنی چالاکی سے اپنا بخل چھپاتا ہے اور اپنے آپ کو سخی ظاہر کرتا ہے، اور دوسرا ایسا ہوتا ہے اپنے آپ کو بیوقوف بنا کر اپنی سخاوت کا اظہار کرتا ہے. یعنی کہتا ہے کہ دیکھو میں نے کتنی بڑی حماقت کی کہ جذبات میں آ کر سب کچھ خیرات کر دیا. تو لوگوں پہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حماقت، یہ احمق آدمی ہے، اپنی سخاوت چاہتا ہے، جتانا چاہتا ہے، لوگوں پہ باور کرنا چاہتا ہے اور اپنی تعریفیں سننا چاہتا ہے. لوگ بالآخر یہ جان جاتے اور اس کا پھر مزہ بھی لیتے ہیں. کچھ اس لیے کہ ہم بھی انہی میں سے ہوں ہو شمار، اہل وطن کی اپنے بہت کرتے ہیں ثنا. کچھ اس لیے کہ اپنا ہو انصاف آشکار، کرتے ہیں اپنی قوم کی تنقیص جا بجا. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اہل وطن کی بہت تعریفیں کرتے ہیں، دراصل وہ اپنے آپ کو اہل وطن شمار کر کے اپنی تعریفیں اور خود ستائی کر رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی قوم کے نقص بیان کرتے رہتے ہیں، جس سے ان کا مقصود اپنا انصاف اور اپنی خوبیاں نمایاں کرنا ہوتا ہے. تو کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو اہل وطن کی بہت تعریف کرتے ہیں، دراصل وہ اپنے آپ کو اہل وطن شمار کر کے اپنی تعریفیں، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے، وطن کی تعریفیں یا دیش بھکتی کی سرٹیفکیٹ بانٹی جا رہی ہے. تو کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ خود ستائی کر رہے ہوتے ہیں، اہل وطن اپنی تعریفیں سننا چاہتے ہیں کہ میں بھی بڑا دیش بھکت ہوں یا میں نے دیش کے لیے، حالانکہ اس نے کچھ خاص نہیں کیا ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی قوم کے نقص بیان کرتے رہتے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو جس سے ان کا مقصود اپنا انصاف اور اپنی خوبیاں نمایاں کرنا ہے. کچھ لوگ قوم کے نقصانات یا نقص بیان کرنے سے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ظاہر صرف وہی انصاف پسند ہے یا خوبیاں انہی میں ہیں، باقی قوم جو ہے غدار ہے یا اس میں ناانصافی ہے، وہ حق تلفی کرتی ہے یا باقی بے ایمانی ہے. تو ان کا مقصود یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کی بڑائی ظاہر ہو اور وہی سب سے بڑے آدمی ہیں، باقی سب چور ہیں، چکے ہیں. تو یہ اتنے بند ہم نے پڑھے. کچھ اس کے جو 4 بند ہم نے پڑھے. تو اگلے لیکچر میں ہم باقی بند بھی پڑھیں گے، اس نظم کے باقی حصہ بھی پڑھیں گے. شکریہ.